ایک لڑکی ہے امرہا، کشمیر کے سبزہ زار سی، پرستان کے گلاب سی، زمرد جڑے عطردان سی۔ ایک لڑکا ہے عالیان، عرب کے سلطان سا، داستان کے جمال سا، آسمانی فرمان سا۔ عشق ایک داستاں ہے محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امرہا اور عالیان کی۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید یار خان اور اس چینل پہ کرتے ہیں ہم گفتگو کتابوں کے حوالے سے، اور آج جس کتاب کے بارے میں آپ سے بات کریں گے وہ سمیرہ حمید کا تحریر کردہ ناول ہے یارم۔ یارم از اے ونڈرفل ریڈ، یارم از اے ویری سویٹ ریڈ۔ بہت عرصے سے میں کچھ ایسی کتابیں پڑھ رہا تھا جو معاشرے کی تلخیوں کو، معاشرے کی برائیوں کو اجاگر کر رہی تھیں، لیکن اس کے بعد اچانک سے جب میں نے یہ ناول پڑھا تو مجھے بہت زیادہ ایک فرحت کا احساس ہوا، مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ اس کتاب میں معاشرے کی لائٹر سائڈ جو ہے وہ سمیرہ حمید صاحبہ نے دکھائی ہے، اور وہ معاشرہ صرف ہمارا پاکستانی معاشرہ نہیں ہے بلکہ ایک گلوبل کائنڈ آف معاشرہ، یا گلوبل ولیج جسے آپ کہیں، کہ وہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں آپ کو یہ بیسیکلی علی میاں پبلیکیشن نے شائع کی ہے کتاب، میں اینڈ میں بتاتا ہوں تو اکثر لوگ جو ہے وہ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کس پبلشر نے شائع کی ہے۔ علی میاں پبلیکیشن نے اسے شائع کیا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس پہ درج وہ 1000 روپے ہے، اور میں نے شاید اسے کچھ کم ادا کی ہے۔ تو سمیرہ حمید صاحبہ نے اس ناول میں کیا تحریر کیا ہے، اس کی سٹوری لائن پہ چھوٹی سی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو جنم جلی اور منحوس اور پنوتی قسم کی جو ہے وہ القابات سنتے ہوئے جوان ہو رہی ہے، اور اس کے کیا ریزنز ہیں وہ آپ کو اس میں پڑھنے کو ملیں گے۔ وہ کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک منحوس لڑکی ہے، اور ایک اس میں بہت سویٹ سے، بہت کیوٹ سے اور بہت ہی زیادہ لونگ کیئرنگ قسم کے دادا جی کا کردار ہے جو بہت ہی زبردست کردار ہے۔ مجھے بہت زیادہ مطلب وہ جو ہماری ہیروئن ہے امرہا، اس کے جو ہے وہ مینٹور بھی ہیں، اس کے رہبر بھی ہیں، اس کے رہنما بھی ہیں، اور اس کے ون اینڈ اونلی فرینڈ بھی ہیں۔ اور پھر جو امرہا ہیروئن ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مانچسٹر پہنچ جاتی ہے، مانچسٹر یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کے پھر ایک کیمپس لائف آپ کو پڑھنے کو ملتی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز کا دور جو ہے یا کالجز کا دور جو ہے وہ ہماری یادگار یادوں میں سے، یعنی بہترین یادوں میں سے جو ہے وہ ہمارا دور ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے جو مرحلے ہم سب کے ساتھ گزرے ہیں تقریباً وہی سب جو ہے وہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے ریکال ہوتا ہے کہ یار جب ہم یونیورسٹی میں تھے یا جب ہم کالجز میں تھے تو کیا کیا ہم لوگ کرتے تھے، کس قسم کے پرینکس کرتے تھے، کس قسم کے جو ہے وہ دوستیاں، بہت اچھی اسٹرانگ فرینڈشپس جو ہیں وہ آپ کو اس میں پڑھنے کو ملے گی۔ ووکیبلری از اے ویری ویری اسٹرانگ ووکیبلری، اور میں چاہوں گا انفیکٹ کہ آپ کو اس کا ایک پہلا پیج جو ہے وہ پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ جب ہم کوئی کھانا پکا رہے ہوتے ہیں نا، جب عورتیں کھانا پکاتی ہیں تو وہ چاولوں کی پوری دیگ یا چاولوں کا پورا پتیلا جو ہے اس کو دبا دبا کے نہیں دیکھتے، وہ صرف 2-4 جو دانے ہوتے ہیں اس کو دبا کے دیکھتے ہیں، اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی چاول گل گئے ہیں کہ نہیں گل گئے۔ تو اسی طرح آپ پہلا پیج جب آپ پڑھتے ہیں تبھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ناول میں کس قسم کی ووکیبلری آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا پورشن، ایک پیراگراف اس کا آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ تو وہ اس طرح سے ہے کہ امر پریم کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، پرے سرخاب پر اڑ کر آتی، راج ہنسوں سنگ جھومتی، سنہری ذروں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتتی لاڈ کرنے لگی۔ مراہم مہربانیاں دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتدا پر مسرور ہوئیں۔ سبزے کی وسعت پر فدا ہوتی اس نازنین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور مسکراہٹ سے مسکرا دی، جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماعتوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کیں جو وقت کی گزرگاہوں سے احترام چرا لائی تھیں۔ اس کی جو امرہا ہے لون کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کی بساط پر وہ ایسا بے نام مہرہ ہو جس سے مات دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے۔ پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی ہے جو جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی ہے اور گندی بھی ہے۔ تو یہ اس قسم کا آپ کو جو ہے وہ اس میں سلسلہ پڑھنے کو ملے گا، اور اس کے شروع میں انہوں نے ایک چھوٹا سا یہ لکھا ہے کہ نگار یارم، اور اس میں لکھا ہے امرہا لاڈ کی دھوپ، شہر قلمکار، دادا، مانچسٹر یونیورسٹی، آسک می، عربی سلطان عالیان، لیڈی مہر، شٹل کاک، ویرا، کارل، پرانک، ٹویٹ۔ یہ سب وہ کی ورڈز ہیں جو آپ کو اس ناول کے اینڈ میں جب آپ پہنچیں گے تب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ شروع میں جو کی ورڈز ہیں یہ انہوں نے کیوں لکھی۔ مجھے اچھا لگا یہ ان کا یہ اسٹائل جو ہے۔
کیریکٹرز بہت سٹرونگ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوستیاں جو ہیں وہ بہت اچھی دکھائی ہیں اس میں، جو لو سٹوری ہے وہ بھی بہت زبردست لو سٹوری ہے، اور ہر کیریکٹر کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ سٹوری ہے جو اس میں پریزنٹ ہوا ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسے ضرور حاصل کریں اور اسے ضرور پڑھیں، اور آپ مانچسٹر کی سیر بھی کر سکتے ہیں اس ناول کو پڑھ کے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے مانچسٹر کی باتیں جو ہے وہ اس میں تحریر کی ہیں. اس کتاب کو ہم نے آڈیو بک کی صورت میں بھی شروع کیا ہے سلسلہ. اکثر خالد کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک قدم بڑھایا کہ بھئی میں جو ہے وہ کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں اردو ادب کی، تو انہوں نے جو ہے وہ آڈیو بک ریکارڈ کرنا شروع کی ہے جو میرے چینل پہ جو ہے وہ پبلش ہو رہی ہے. اور اس کا پہلا ناول ہم نے یارم بھی اسی لیے سلیکٹ کیا کہ بہت ہی زیادہ سویٹ ناول ہے یہ، اور مجھے بہت پسند آیا، اور میں چاہتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس ناول کو سنیں. کیوں سنیں، پڑھیں کیوں نہیں، اس کی ایک ریزن میرے ذہن میں آج تک نہیں آئی تھی، لیکن اچانک سے کچھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے سمجھانے پہ مجبور کیا، اور وہ یہ تھا کہ کچھ ایسے انڈر پریولیج لوگ بھی ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے. اس کی وجہ ان کی تعلیم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. تو ایسے لوگ جو دیکھ نہیں سکتے ان کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کتابوں کے حوالے سے، تاکہ وہ بھی ہمارے ادب سے جو ہے وہ مستفیض ہو سکیں، اس سے فیضیاب ہو سکیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ از اے ویری ونڈرفل آئیڈیا کہ کیوں نہ ہم اس کتابوں کو جو ہے وہ آڈیو بک میں جو ہے وہ کنورٹ کریں اور ان تک بھی پہنچ سکیں جو لوگ بیچارے پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی آنکھوں کی مجبوری کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے. تو میں نے اپنے حصے کی معاشرے میں اینٹ لگانے کا فیصلہ کیا، اور میں نے وہ اینٹ لگانے کی کوشش شروع کی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم اس معاشرے کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اگر آپ بھی جو ہے وہ کوئی کتاب، کوئی ناول، کچھ بھی آڈیو بک کی صورت میں ڈالیں، کافی سارے لوگ ڈال رہے ہیں لیکن یہ کہ سارے ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں نکال پاتے، تو جو لوگ نکال پائیں وہ ضرور نکالیں اور کوشش کریں کہ وہ جو ہے وہ اپنے حصے کی جو ہے وہ اینٹ لگاتے جائیں. انشاءاللہ نئی کتاب کے ساتھ پھر نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے. اللہ حافظ.